جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کب تک ایران یہ بیشنگ جو ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے، تو لیٹس سپوز اسرائیل جن مقاصد کے ساتھ اور آف کورس امریکہ کی بیکنگ کے ساتھ اگر وہ اپنے مقاصد اچیو کر لیتے ہیں، رجیم چینج ہو جاتا ہے ان کے بقول، تو پاکستان کے لیے اس میں کیا خطرات ہیں؟ اور اگر پاکستان کے لیے خطرات ہیں تو کیا ہماری تیاری ان خطرات کو نمٹنے کے لیے ہے؟ دیکھیں، اس وقت تک جو ہماری معلومات ہے ایران کے اندر کی، تو ایران کی وہ سیاسی جماعتیں جو کلدن تھیں وہاں پر، جو سیاست نہیں کر پا رہی تھیں، انہوں نے بھی اس وقت نیشن کو ایک ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس وقت وہاں پر مکمل یکسوئی ہے۔ وہاں پر جو تھوڑی بہت سیاسی اور مذہبی تفریق ہے وہ بھی اس وقت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے خاص طور پہ گزشتہ 2-2.5 سال میں، اس کے بعد تو دنیا میں کہیں پر بھی اس کی کوئی حمایت عوامی سطح پر موجود نہیں ہے۔ تو رجیم چینج کی بات تو مجھے بالکل اس وقت نظر نہیں آتی کہ ایران میں کسی قسم کا رجیم چینج آئے، بلکہ جو آیت اللہ خامنئی ہیں انہوں نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ایران صفحہ ہستی سے مٹ جائے، تباہ ہو جائے، لیکن ہم اسلام کی خاطر ہم اسلام کو بچائیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ مرنے کو تیار ہیں، وہ تباہ ہونے کو تیار ہیں، لیکن جھکنے کو تیار نہیں ہیں ظلم کے آگے، جبر کے آگے۔ تو یہ صورتحال نہیں۔ ہاں، اگر اب ایسی سچویشن آتی ہے جہاں میں نے کہا کہ جب آیت اللہ صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں، اگر ایسی صورت بھی آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کسی قوم کو ختم کرنا یا رجیم چینج کے لیے پھر آپ کو گراؤنڈ فورسز کو نیچے اتارنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے بمباری کرتے رہیں اور آپ سمجھے کہ آپ نے رجیم چینج کر دیا۔ تو اس طرح کی جنگ میں ایرانی قوم کو جو مہارت حاصل ہے وہ شاید دنیا میں ٹھیک ہے مسعود رضا صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اسرائیل آئل ریفائنریز کمپنی نے تسلیم کیا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں میں حیفا میں واقع پائپ لائنز اور تیل کی ترسیلی لائنوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی آئل ریفائنریز کمپنی کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں حیفا میں پائپ لائنز اور تیل کی ترسیلی لائنوں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ بعض ڈاؤن سٹریم آپریشنز کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ مسعود رضا صاحب، ایک دفعہ پھر سے آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے گا۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گراؤنڈ فورسز اگر زمین پر آتی ہیں تو پھر ایران بہت بڑا ملک ہے، اس کی عوام بہت ہی پرجوش عوام ہے، اور وہ عراق کے ساتھ ایک 10 سالہ جنگ گو کہ 88 انہوں نے لڑی تھی، 80 کی دہائی میں لڑی تھی، لیکن وہ قوم ابھی بھی موجود ہے۔ تو گراؤنڈ فورسز اگر وہاں پہ اترتی ہیں تو اس ملک کے ساتھ یہ عراق جیسا ملک نہیں ہے کہ عراق میں جس طرح سے کہ ان کی پوری جو ٹاپ براس تھی آرمی کی وہ جہازوں میں بیٹھ کے پہلے سے چلی گئی تھی، اور صدام جیسا حکمران وہاں پر تھا جو ایک ظالم حکمران تھا، جو عوام کا نمائندہ نہیں بلکہ ایک ڈکٹیٹر تھا۔ یہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں پر ٹھیک ہے ایک فل ڈیموکریسی تو نہیں ہے، لیکن ان کے حساب ان کے نظام کے مطابق ڈیموکریسی وہاں پر ضرور موجود ہے۔ الیکشنز وہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو الیکشنز میں لوگ حصہ لیتے ہیں ان کو سپریم کونسل جو ہے وہ سلیکٹ کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ وہاں پر ہوتی ہے۔ تو وہاں پر رجیم چینج بھی مجھے نظر نہیں آتی، اور گراؤنڈ فورسز کا وہاں پر اتر کر اور کسی قسم کا رجیم چینج کی کوشش کرنا یا حکومت ٹاپل کرنا یہ بھی ممکن نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح سے کچھ ہوتا بھی ہے تو پاکستان کو اس تمام صورتحال میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور جو میں نے پاکستانی لیڈرشپ کے بیانات سنے اس سے لگتا بھی یہی ہے کہ پاکستان بہت زیادہ محتاط ہے اس تمام صورتحال کو لے کر، کیونکہ یہ سوچ یہ انڈرسٹینڈنگ یہاں پر موجود ہے کہ اگر ایران کو خدا نخواستہ تہران فال ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ایسا ملک جس کے پاس ابھی نیوکلیر ہتھیار نہیں ہے، جب اسرائیل انہیں برداشت نہیں کر رہا تو ایک ایسا ملک جس کے پاس نیوکلیر پاور ہے، میزائل پاور ہے، ایک بڑی ملٹری ہے، اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو یقینی طور پر پاکستانی جو قیادت ہے ہماری وہ اس تمام معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہے، اور اسی لیے پاکستان کا جو سرکاری موقف ہے وہ بھی ایران کی حمایت میں بھرپور موقف ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں جب ان کے پریزیڈنٹ تقریر کر رہے تھے تو وہاں جتنے ارکان پارلیمنٹ تھے ان سب نے بآواز بلند پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم اس وقت جس طرح سے اسے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے امریکہ نے
बकौल ईरान के भी बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से डिसीव किया ईरान को। एक तरफ से निगोशिएशंस चल रही थी और साथ में फिर इसराइल ने अटैक कर दिया, और बाद में नेतन्याहू ने इस बात का क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया कि उन्होंने हमें एक सरप्राइज़ का एलिमेंट हासिल करने में हमें हेल्प किया। तो यहाँ पर ये बताइएगा, क्वेश्चन ये उठता है जो कि अभी शायद इतलात भी आ रही हैं कि ये जो इस्राएली मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है, अभी कंफर्म नहीं, कि अमेरिका एग्री कर चुका है कि वो इस जंग में इसराइल का साथ देगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो है वो अगेन डिसीव करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसराइल जो है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है जिसके बाद अमेरिका जो है वो बहाना बनाकर जंग में कूद पड़ेगा? जी, कुछ भी अब हो सकता है। जंग जब शुरू हो जाती है तो फिर उसके डायनामिक्स को समझना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ, हर मूव के साथ जो है सूरत हाल बदल रही होती है। हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अगर आप अमेरिका की अंदरूनी सियासत पर नजर डालें तो आपको साफ नजर आएगा कि वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिक्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को, जो नेतन्याहू के बहुत करीबी हैं वो और उनको अपना दोस्त कहते हैं, उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को पोर्ट्रे किया कि वो एक अमन के पयाम्बर होंगे, वो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं, लेकिन अब तक उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। चाहे वो यूक्रेन और रशिया का मामला हो, चाहे पाकिस्तान और इंडिया का मामला हो, और अगर यहाँ पर वो अपनी साख को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे। उनकी कोशिश ये थी कि वो अमन का नोबेल प्राइज जो है वो हासिल करें, और इसका वो इजहार भी कर चुके हैं कई मरतबा, और वो ये भी कहते हैं कि वो अमन की कोशिश करते हैं, उनको क्रेडिट नहीं मिलता, तो उनकी जो सियासी स्टैंडिंग है उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो बहुत मुझे मुश्किल लगता है अमेरिका के लिए फैसला करना, और एक ऐसी सूरत में जहां पर जाहिर मुल्क जो है वो किसी भी किस्म की इंटरनेशनल लॉस का ख्याल नहीं रखता, वो हर तरह की वॉल्यूशन करता है। उसके साथ अगर अमेरिका खड़ा होता है तो मेरे ख्याल में उसको एक बड़ी पहले मीडिया कैंपेन चलानी होगी, कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा, और फिर उसके बाद कोई ऐसी सूरत हो सकती है। मुस्तक़बिल करीब में फौरी तौर पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बेहतर यही होगा कि आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो इस मामले में, और मुझे लगता है कि बैक डोर पर कहीं ना कहीं ये बातचीत चल रही है। रशिया ने भी मुसाहलत की पेशकश की है, चीन भी कहीं ना कहीं कुछ कर रहा है, तुर्की अपना किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, बाकी दुनिया, अलजायर अपना किरदार अदा कर रहा है। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान रहा है, उनका मौक़िफ़ रहा है ईरान के हवाले से, मुस्लिम उम्मा के हवाले से। तो यकीनी तौर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा, और उसमें यही होगा कि बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए, मुज़ाकरात की बेस पर आया जाए। वरना ये रीजन अगर डिस्टेबलाइज होता है तो फिर अरब ममालिक भी इससे नहीं बच पाएंगे, और पाकिस्तान पर भी इसका बहुत असर आएगा। उसमें यही होगा कि बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जाए, मुज़ाकरात की बेस पर आया जाए। वरना ये रीजन अगर डिस्टेबलाइज होता है तो फिर अरब ममालिक भी इससे नहीं बच पाएंगे, और पाकिस्तान पर भी इसका बहुत असर आएगा।